بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم تكرر معه يا لم يتكرر الذي لم يتكرر معه يا نحو يا زيدا لعمر. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفاعیل کی بحث چل رہی ہے اور مفاعیل میں سب سے پہلے مفعول بہی کی بحث چل رہی ہے۔ مفعول بہی کے تناظر میں منادہ کی بحث آئی، منادہ کے احکام آئے، پھر منادہ کے ساتھ ابھی مستغیث اور مستغاث کی بحث آئی۔ یعنی جب آدمی کسی کو پکارتا ہے تو جس کو پکارتا ہے وہ منادہ ہوتا ہے، اور جس کو پکارتا ہے وہ مدد کے لیے پکارتا ہے۔ پکارنا ایسا ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ استغاثہ کی بحث ہے۔ تو اس میں ہمیں المستغاث کے بارے میں سمجھنا۔ یہاں تین چیزیں دیکھیں، ایک ہے مستغیث۔ مستغیث کس کو کہیں گے؟ مدد کے لیے پکارنے والا، مدد کے لیے پکارنے والا۔ مستغاث یا مستغاث بھی، جس کو پکارا جائے۔ مدد کے لیے جس کو پکارا جائے۔ ایک مستغاث لہو ہے، مستغاث لہو جس کے لیے یا جس کی مدد کے لیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا جس کے لیے یا جس کی مدد کے لیے، جس کی مدد کے لیے پکارا جائے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے لائیں۔ وَيَقُولُ الْمُسْتَغِيثُ، یہ مستغیث ہے، مدد پکارنا۔ یا اللہ للمسلمین، تو معلوم ہوا مستغیث جب مستغاث بھی کو پکارے گا، مستغاث پر لام مفتوح آئے گا، اور مستغاث لہو کے لیے لام مجرور آئے گا۔ یہ بات اصل میں یہاں بتائی جا رہی ہے۔ وَيَقُولُ الْمُسْتَغِيثُ، مدد کے لیے پکارنے والا کہے گا یا اللہ للمسلمین۔ اب یہاں دیکھئے، یا للہ، اب یہ لام مجرور ہے۔ لام کیا کر رہا ہے؟ منادہ کو، مستغاث کو زیر دے رہا ہے۔ للہ، یہ لام جر ہے، یہ بھی لام جر ہے لیکن لام کسرہ کے ساتھ، للمسلمین۔ اب یہ یا حرف ندا ہے، پکارنے والا مستغیث ہے۔ للہ کیا ہے؟ مستغاث بھی ہے، لام مفتوح کے ساتھ۔ للمسلمین مستغاث لہو ہے، جس کی مدد کے لیے پکارا جائے۔ بفتح لام المستغاث بھی، مستغاث بھی کے لام کے فتح کے ساتھ۔ الا فی لام المعطوف، سوائے اس لام معطوف میں، الذی لم یتکرر معہ یا، جس کے ساتھ یا کا تکرار نہ آئے۔ جیسے یا زیدن لعمر، یہ مثال صحیح نہیں ہے،
انہوں نے مثال یہاں متن میں صحیح نہیں دی، شرح میں ہم پڑھیں گے اس کو، یہ بات کھل کر سامنے آئی۔ من اقسام المنادى المستغاث به، منادہ کے اقسام میں سے مستغاث بھی کی بحث، تو گویا یہ بحث کا عنوان ہی مستغاث بھی ہے، ہم یہاں مستغاث بھی چاہے لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں چونکہ ہم پکار رہے ہیں یا کے ذریعے، یا محسن، محسن کو پکارنے والا ایک پکار رہا، تو اگر وہ مفرد ہے، منادہ ہے، معرفہ ہے، تو وہاں کیا آئے گا؟ پیش آئے گا یا محسن۔ اور اگر مفرد نہیں ہے، مضاف ہے، تو زبر آئے گا یا عبد المجید یا عبد الصمد۔ لیکن کیوں پکارا جاتا ہے؟ ایسے ہی نہیں پکارا جاتا، پکارنے والا ہمیشہ مدد کے لیے پکار۔ میں آپ کو روزانہ پکارتا ہوں، جب آتا ہوں تو بھئی سامان لے کر آ جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ کل اسم، مستغاث بھی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ كُلُّ اسم نودی، ہر وہ اسم جس کو پکارا گیا ہو، لِيُخَلِّصَ من شدت، شدت کہتے ہیں تکلیف کو، جو کسی مصیبت سے خلاصی دے، خلص یخلص تخلیصا، نجات دے، پڑھے ہوئے جی لیخلص من شدت، تاکہ وہ کسی تکلیف کو سے نجات دے دے، اور یعین علی دفع مشقت، یا کسی پریشانی کو دور کرنے میں مدد کرے۔ اعان یعین، کیا معنی؟ مدد کرنا، علی دفع مشقت، کسی پریشانی کو دور کرنے پر۔ تو یہ مستغاث سمجھ میں آیا ہے؟ تو مستغاث اس کو کہتے ہیں جس کو پکارا جاتا ہے تاکہ وہ کسی مصیبت اور تکلیف کو دور کرے یا دور کرنے میں مدد کرے۔ اب اس کے استعمالات دیکھیے، دو تین طریقے آپ کو بتائیں۔ وَلَا يُسْتَعْمَلُ لَهُ مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ إِلَّا يَا خَاصَّةً، یہ پہلا اصول بتا دیں۔ مستغاث میں پہلا اصول یہ ہے، دیکھیے پہلا اصول کہ مستغاث میں حروف ندا میں سے صرف یا ہی استعمال ہوتا ہے، یا، ایا، حیا، حروف ندا تو بہت ہیں، مگر مستغاث میں صرف یا حرف ندا کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں صرف یا ندا کا استعمال، یا ندا حرف کا استعمال ہوگا۔ معلوم ہوا؟ کسی اور چیز سے نہیں پکارا جائے گا، ان کو بلایا نہیں جائے گا۔ چلیے، والغالب استعمالہ مجرورا، اور اس کا عام طور پر استعمال مجرور ہوتا ہے، بلام مفتوحۃ، لام مفتوحہ کے ذریعے۔ جیسے اب دیکھیں یہاں ایک مثال ہے، اب دوسرا اصول کیا لکھے انہوں نے کہ اس کا اکثر استعمال کیا ہوگا؟ مجرور۔ اکثر استعمال مستغاث بھی مجرور ہوگا، اور دوسری چیز لام مفتوحہ کے ذریعے۔ اب یہ لام مفتوحہ، یہ جو لام مفتوحہ ہے یہ بھی حرف جر ہی ہے، جیسے یا لزید، سمجھ میں آیا؟ اب میں نے لکھ دیا ہے یہاں لکھ دیا یا لزید، پکارنے والا مستغیث ہے، جس کو پکار رہا ہے وہ مستغاث بھی ہے۔ اور جو اس کا اصول یہ ہے کہ پہلا اصول ہے کہ یا حرف ندا ہی آئے، دوسرا
اکثر اس کا استعمال مستغاث بھی مجرور ہوگا اور لام مفتوحہ کے ذریعے، یہ دوسرا اصول اس کا ہو۔ والغالب استعمالہ مجرورا بلام مفتوحۃ، اس کا اکثر استعمال مجرور ہوگا کس کے ذریعے؟ لام مفتوحہ کے ذریعے۔ اب لام مفتوحہ کس سے متعلق ہوگا؟ اب دیکھیے یہ لام گویا حرف جر ہے، زیدن مجرور ہے، جار اپنے مجرور کے ساتھ کسی سے متعلق ہوگا۔ اب اس پر نحویین کے درمیان تھوڑی بحث ہے، بعض کہیں گے یہ یا سے متعلق ہے، تو یا سے متعلق ہے تو پھر حرف سے کیسے متعلق ہوتا ہے؟ فعل سے متعلق ہوتا ہے جار مجرور۔ پھر اس پر بحث چلے گی، زیادہ لمبی بحث میں نہیں پڑھنا ہے، بس سمجھنا ہے یہ۔ بعض کہیں گے یہ لام حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ فعل محذوف سے متعلق ہے، ادعو سے متعلق، ادعو لزیدن، یہی دو رائے الگ الگ۔ وہی متعلقۃ بیا، یہ لام مفتوحہ ہی کی ضمیر لام مفتوحہ کی طرف جا رہی، وہی متعلقۃ بیا، یہ لام مجرور کس سے متعلق ہے؟ یا سے متعلق ہے، عند ابن جنی، ابن جنی کے نزدیک۔ کیوں بھائی؟ لما فیہا من معنی الفعل، اس میں فعل کے معنی ہے، یہ ہے تو نظر آنے میں حرف مگر کس کے معنی میں ہے؟ ادعو کے معنی میں ہے۔ وعند ابن الزائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف، ابن زائغ اور ابن عصفور کے نزدیک یہ لام حرف جر کس سے متعلق ہے؟ فعل محذوف ادعو سے۔ وَيُنْسَبُ ذَلِكَ إِلَى سیبویہ، اس رائے کو امام سیبوی کی طرف بھی منسوب کیا گیا۔ وقال ابن خروف، ابن خروف نے کہا بھئی متعلق ہی مت کرو، ہی زائدۃ، ہے لام جرو مگر وہ زائدہ ہے، فلا تتعلق بشیء، وہ کسی چیز سے متعلق نہیں ہوگا۔ تو تین رائے آئی اس کی، تین رائے لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ یا حرف ندا ہے، پکارنے والا مستغیث ہے، جس کو پکار رہا ہے مستغاث بھی ہے۔ اب یہ لام جر اپنے مجرور کے ساتھ کس سے متعلق؟ یا سے متعلق ہے، یا فعل محذوف سے متعلق ہے، یا اور تیسری رائے یہ لام زائدہ ہے، ٹھیک ہے حرف جر کا دینے کا کام کر رہا ہے، لام زائدہ ہے، زائدہ ہے تو پھر کسی سے متعلق نہیں۔ امید ہے یہ تینوں رائے سمجھ میں آئی، سمجھ میں آئی مان؟ چلیے، وذکر المستغاث لہ، اور مستغاث لہو کا ذکر بعدہ، اس کے بعد ہوگا مجروراً، وہ بھی مجرور ہوگا بلام مکسورۃ دائما علی الاصل، لام مکسورہ کے ذریعے ہمیشہ اصل کی بنیاد پر۔ اب یہاں تیسری بات بتا رہے ہیں، اب مستغاث لہو جو ہوگا، مستغاث لہو مستغاث لہو اس کے بعد ہوگا، کس کے بعد؟ مستغاث بھی کے بعد ہوگا۔ چلیے، وذکر المستغاث لہو بعدہ، اس کے بعد مجروراً بلام مکسورۃ، مستغاث لہو کس کے بعد آئے گا؟ مستغاث بھی کے بعد۔ دیکھیے، مستغاث لہو، مستغاث بھی کے بعد مجرور ہوگا لام مکسورہ کے ذریعے، ہمیشہ اصل کی بنیاد۔ اصل کیوں کہا؟ اصل میں لام مکسورہ ہی حرف جر آتا ہے، لام پڑھے ہو لام، جیسے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں الحمد للہ،
یہ جو لام مکسورہ ہے وہ یہاں لام مفتوح آ رہا ہے اور اس کے ذریعے زیر دیا جا رہا ہے، یہاں لام مکسورہ اصل کی بنیاد پر ہے ہمیشہ۔ اب اس کی کوئی مثال ہے تو یا للہ للمسلمین، یہاں آپ دیکھیں مستغاث کے بعد مستغاث لہو آ رہا ہے، اور اچھا یہ اور مستغاث لہو مجرور ہو رہا ہے کس کے ذریعے؟ لام مکسورہ کے ذریعے۔ چلیے لام مکسورہ کے ذریعے، وہی حرف تعلیل، یہ جو ہے یہ حرف تعلیل ہے، یعنی وجہ بتا رہا ہے کس کے لیے، علت بتا رہا ہے کس کے لیے مدد چاہیے۔ یا للہ للمسلمین، اے اللہ مسلمانوں کے لیے مدد کر، اے اللہ کس کو مدد کر؟ مسلمانوں کو۔ وہی حرف تعلیل، یہ حرف تعلیل ہے، گویا وجہ بتانے کس کے لیے مدد، کس سے مدد مانگ رہے ہیں، کس کے لیے مدد مانگ رہے ہیں، یہ ہے، یہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ مستغاث میں۔ کس کے لیے مدد مانگ رہے ہیں؟ مستغاث لہو۔ یا للہ للمسلمین بفتح اللام الاولی، لام اولا کے فتحے کے ساتھ، اچھا وہی ہے اچھا بفتح اللام الاولی وکسر الثانیہ، اور دوسرے لام کی کسرے کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ جی۔ چلیے ابھی دیکھیے دوبارہ پڑھا ہوں، وذکر المستغاث له بعده مجرورا بلام مکسورة دائما على الاصل، مستغاث لہو کا ذکر ہوگا اس کے بعد، یعنی مستغاث کے بعد مجرورن ہوگا، مجرورن کیوں ہوگا؟ بلام مکسورۃ، لام مکسورہ کے ذریعے، دائماً ہمیشہ، علی الاصل، دائماً اس لیے کہا کہ یہاں کا ایک مسئلہ کھڑا ہے، یہ جو لام مفتوح آ رہا ہے نا اس میں کچھ احکام میں تبدیلی آئے گی، مگر یہاں مستغاث لہو کے لام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے، اسی لیے کہا دائماً علی الاصل، ہمیشہ اصل کی بنیاد پر۔ وہی حرف تعلیل، یہ جو لام آ رہا ہے لام مکسورہ، یہ لام تعلیل ہے، یعنی وجہ بتا رہا ہے کس کے لیے چاہیے۔ وتعلقها بفعل محذوف، اور یہ متعلق ہوگا کس سے؟ فعل محذوف سے۔ تقدیر عبارت کیا ہوگی؟ ادعوک، میں تجھے پکار رہا ہوں، لکذا، اس کام کے لیے۔ سمجھ میں آ؟ تو لام حرف جر، کذا مجرور، جار مجرور مل کر ادعو فعل سے متعلق، ادعوک میں تجھے بلا رہا ہوں، اسی لیے منادا مفعول بہ ہونے کی بات ہوئی تھی۔ ادعوک کا کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، میں تجھے بلا رہا ہوں، کیوں بلا رہا ہے؟ لکذا، اس علت کے لیے، اس وجہ کے لیے بلا رہا ہوں۔ یہ لکذا، یہ جو لام حرف جر ہے یہ مجرور ہے، یہ فعل سے متعلق ہو، سمجھ میں آیا؟ چلیے وَإِذَا عَطَفْتَ عَلَيْهِ مُسْتَغَاثًا آخر، اب ایک چوتھا اصول بتا رہے ہیں، اگر آپ نے مستغاث بہ کی تکرار کر دی، دیکھیے وَإِذَا عَطَفْتَ، اگر آپ عطف کریں اس پر مستغاثًا آخر، دوسرے مستغاث کو، یعنی ایک مستغاث پر دوسرے کا عطف ہو، اب دو مستغاث بھی آئے، دو کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، اب وہاں کیسا ہوگا؟ فَإِنْ أَعَدْتَ عَادَ يُعِيدُ أَعَدْتَ، اگر تو نے اعادہ کیا، یا کہا، مال معطوفی، معطوف کے ساتھ، فتحت اللام، پھر لام کو تو فتح دے گا، لام کو کیا کرے گا؟ فتحہ دے گا۔ اب دیکھیں اس کی مثال، یا لقومی ویا لامثال قومی، سمجھ میں آ؟ اب مثال کے طور پر یہی مثال اگر لیں گے، یا لزیدن،
یا لزیدن، یا لزیدن و یا لعمرن، سمجھ میں لام پر فتحہ ہی آئے گا، لعمرن. تو گویا ایک مستغاث بھی ہے تب بھی لام فتحہ آیا. اگر ایک مستغاث پر دوسرے مستغاث کا عطف ہو رہا ہے، یعنی دو مستغاث آ رہے ہیں، تب بھی دونوں پر لام فتحہ ہی آئے گا. ہاں، وَإِن لَمْ تُعِدْ، اگر تو نے اعادہ نہیں کیا یا کا کسرت لام المعطوف، تو لام معطوف پر تجھے کسرہ دینا ہوگا. اب دیکھیے اس کو، یہ پانچواں اصول ہے. اگر دوسرے مستغاث بہی پر یا کا اعادہ نہیں ہوا، یا کا اعادہ نہیں ہوا، اگر یا کا اعادہ نہیں ہوا تو پھر دوسرے مستغاث بہی کے لام کے نیچے زیر ہوگا. تو کیا ہوگا؟ تو لام مکسورہ آئے گا، لام مکسورہ آئے گا. اب اس کی مثال کیا ہے؟ اسی کو لے لیں، یا لزیدن، پہلے پر تو یا لزیدن و لام یہ آئے گا لی امرن، سمجھ میں آیا؟ یا لزیدن ولی امرن. اب شاعر کا شعر دیکھیے، یا لقومی، اے میری قوم، ویا لامثال قومی، اے میری قوم کے جیسے لوگ. اب دو کو لوگوں کو پکار رہا ہے، اپنی قوم کو پکار رہا ہے اور اپنی قوم جیسے دوسری قوم کو بھی پکار رہا. تو گویا کہ دو مستغاث بھی ہی آئے، یا کے تکرار کے ساتھ آئے. سمجھ میں آیا؟ یا کی تکرار کے ساتھ. یہاں میں نے اس میں شرط نہیں لکھی، یہاں لکھنا چاہیے یا کے تکرار. فَإِنْ أَعَدْتَ یا مع المعطوف، اگر یا کا تکرار ہے تب لام دوسرے مستغاث پر بھی فتح ہے. اگر دوسرے مستغاث پر یا کا اعادہ نہیں ہے تو لام مکسور آئے گا. یہ اصول ہے. یا لقومی و یا لامثال قومی. دیکھیے جلدی جلدی، اے میری قوم اور اے میری قوم جیسی، یعنی اے میری قوم اور اے میری قوم سے مشابہت رکھنے والی قوم. ہاں، وَيَا لَأَمْثَالَ قَوْمِي لِأُنَاسٍ، یا میری قوم جیسے لوگوں سے مشابہت رکھنے والی. اب یہ پورا ہے. اُتُوُّهُمْ، اتو کہتے ہیں سرکشی کو. اُتُوُّهُمْ فِي ازْدِيَادٍ، ان کی سرکشی زیادتی میں ہے، یعنی جن کی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جن کی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اُتُوُّهُمْ فِي ازْدِيَادٍ. اب اس میں محل جو استشہاد ہے، یا لقومی و یا لامثال قومی لاناس ہے، کیونکہ مستغاث دونوں کلموں میں لام مفتوحہ کی وجہ سے مجرور ہے. اس میں لام مفتوحہ ہے. دوسرے لام میں لام اس وجہ سے مفتوح ہے کہ معطوف کے بعد کیا ہوا ہے، اگر یا کو دوبارہ لایا گیا تو دوسرے لام پر لام فتح آئے گا. وَإِن لَمْ تُعِدْ، اگر تو نے اعادہ نہیں کیا یا، وَإِن لَمْ تُعِدْ یا، اگر تو اعادہ نہ کرے یا کا، کسرت لام المعطوف، تو لام معطوف کو تو کسرہ دے گا. جیسے اس مثال میں ہے، ہم نے ایک دوسری مثال دی، یا لزیدن
ولی عمرن کی مثال دی سمجھنے کے لیے، کتاب میں الگ مثال ہے شاعر کی. یبکی کا نائن پڑھیے. کی کنائن بعید الداری بعید الدار مغترب. مغترب بکا یبکی کے معنی رونا. ک تجھ پر، ہاں کون رو رہا ہے؟ نائن رونے والا. نآ ینآ اچھا دور ہونے والا، ہاں دور دراز والا تجھ پر رو رہا ہے. نائن کہتے ہیں دور دراز والے کو. نآ ینآ نعین باب فتح یفتح سے دور ہونا. یبکی کا نائن نائی رو رہا ہے تجھ پر. کون ہے وہ؟ بعید الدار ملک سے دور، وطن سے دور والا. مغترب وہ پردیسی بھی ہے. مغترب اغترب سے وطن سے علیحدہ ہونے، ہاں اجنبی کو کہتے ہیں. میں نے کیا کہا پہلے؟ بے وطن. چلیے اجنبی وطن سے دور، دور رہنے والا تجھ پر رو رہا ہے. یا للکہول یا للکہول، کہلن کی جمع کہول ہے. ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں اے بوڑھو یا اے بوڑھے. ولی شبانی اور جوان، للعجبی تعجب کے لیے، یعنی تعجب کرو. اب دیکھو یا للکہولی ولی شبانی، یا للکہولی پہلا یا کے بعد لام مفتوح آیا. واو حرف کے بعد یا کی تکرار نہیں ہے، جس کی وجہ سے لام مکسورہ آیا ہے. یا للکہولی وللشبان للعجبی، یہ ہے مستغاث کی بحث. یہ تو پہلی بات ہو گئی، اور مزید دو باتیں بتائیں. ایک ہے مستغاث مدد پکارنے کے لیے یا کے ذریعے ہم پکاریں گے مدد کے لیے، اور لام لائیں گے. بولیے کیا لائیں گے؟ مستغاث پر لام لائیں گے. ایک ہے یا زیدو، اے زید. یہ مطلق ہے، اس میں مدد کے لیے پکار رہا ہے یا اس کی مدد کے لیے پکار رہا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن پکارنے والا پکار رہا ہے. لیکن مستغاث بھی بنانا چاہ رہا ہے، یا لزیدن پکارے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ وللمستغاث به استعمالان آخران، اس کے علاوہ دو استعمالات ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ پہلا استعمال، اس کے علاوہ اور دو استعمال. کیا مطلب ہوا؟ تین استعمالات ہیں. احدها ان میں سے پہلا ان تلحق آخرہ الفا، اس کے اخیر میں الف لائے گا. یا زیدو نہ کہیں یا زیدہ. اب گئے یہ دیکھیں، یہ ہے نا مستغاث بھی پر لام نہ لائیں آپ، جیسے کہ لام لائے تھے پہلی شکل میں، الف لائیں. کیا لائیں؟ یا زیدہ کہیں، یا زیدو بھی نہیں، یا زیدہ، یا زیدہ کہہ رہے. وللمستغاث به استعمالان آخران، اس کے علاوہ بھی ایک دو استعمالات ہیں. یہ گویا یہ دوسرا ہے، لیکن صاحب کتاب کہہ رہے ہیں احدہما، ان دو میں سے پہلا. اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی ایسا یا زیدہ بھی. ان تلحق آخرہ الفا، اس کے اخیر میں الف لاؤ. فلا تلحقه حینئذ اللام من اولی، جب الف آئے گا اخیر میں تو اس کے شروع میں لام نہیں لاحق ہوگا. فلا تلحقه حینئذ، اس وقت نہیں ملے گا اللام، لام نہیں ملے گا. جیسے یا لزیدن آیا من اولی، اس کے شروع میں. آپ ایسا نہیں کریں گے یا لزیدہ، ایسا نہیں کریں. اگر الف آ رہا ہے تو پھر لام نہیں آئے گا. وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ، آپ یہ شعر پڑھ کے دیکھ لیں. یا یزیدہ، سمجھ میں آ؟ یا یزیدہ. لِعَامِلٍ، عمل کہتے ہیں امید کو، ایک ہے عین سے ایک ہے حمزہ سے. عمل یعمل، کیا ہے؟ کیا ہے؟ عامل کس کو کہتے ہیں؟ اس میں فاعل ہے، امیدوار کو کہتے ہیں، آرزومند کو کہتے ہیں. نیلا پانے والا، حاصل کرنا چاہتا ہے. عزن عزت کو، غینن مالداری کو. بعد فاقتن فاقہ،
غربت کو کہتے ہیں، حوان ذلت کو کہتے ہیں۔ اب اس نے مدد کے لیے پکارا، یا یزیدا، اے یزید مدد کر تو، لعامل، امید رکھنے والے کی، نیل عز و غنى، جو عزت کو پانا چاہتا ہے اور مالداری کو پانا چاہتا ہے، یعنی عزت اور مالداری کی امید کرنے والے کی تو مدد کر، بعد فاقۃ، بعد فاقے کے بعد اور ذلت کے بعد۔ لگتا ہے کہ وہ غربت میں کا مارا ہے اور ذلیل بھی ہوا ہے، اب اس کے بعد امید رکھا ہے دولت بھی آئے گی اور عزت بھی آئے گی، اور وہ مدد کے لیے کس کو پکار رہا ہے؟ یزید کو پکار رہا ہے، اور الف لا رہا ہے، یا زیدہ، یا یزیدہ۔ والثانی، اس کا اور ایک استعمال ہے، دیکھیے گویا کہ تین استعمال ہے، ایک لام لائے، دوسرا الف لائے، اور تیسرا استعمال اللہ تدخل علیہ اللام من اولہ، اس کے شروع میں لام نہ لائے، ولا تلحقہ الالف من آخرہ، نہ آخر میں الف لائیں، دو شکلیں ہوئی۔ وحینئذ یجری علیہ حکم المنادی، ابتدا میں لام کے بغیر، اخیر میں الف کے بغیر۔ اب یہ پکاریں گے کیسا پھر مدد کے لیے؟ وحینئذ، اس وقت، یجری علیہ حکم المنادی، اس وقت اس پر منادا کا حکم جاری ہوگا، اور پھر وہی احکام آئیں گے جو منادا کے۔ یا زیدو، پھر یہاں یا عبداللہ، ہم نے کوئی چیز نہیں لائی، مدد کے لیے پکار رہا، یہ مفرد معرفہ ہے، پیش آئے گا، یہاں اضافت ہے، منادا منصوب ہوگا۔ وحینئذ یجری علیہ حکم المنادی، اس وقت منادا کا حکم جاری ہوگا۔ فتقول علی ذلک یا زید لعمر، اب دیکھیں یا زید لعمر، امر کے لیے پکار رہا، یہ لام تعلیل ہے۔ ویا عبد اللہ لزید، اب یہ دو آ رہے ہیں نا، یا زید کس کے لیے؟ لی عمر۔ اب یہ ہم نے اس لیے کہا کہ یہ لام ہمیشہ، یہ لام مکسورہ کے بارے میں بتایا، ہمیشہ وہ مکسور ہی رہے گا، اس کے بارے میں گفتگو آئی تھی، اسی لیے یہاں کہتے ہیں یا زید لعمر، یا عبد اللہ لزید، یہاں لزید۔ چلیے، بنسب عبد اللہ قال الشاعر الا یا قومی، الا کے معنی سنو سنو، یا قومی اے میری قوم، للعجب العجب، للعجب العجیب، تعجب پر تعجب کے لیے، یعنی بڑا تعجب ہے، اے میری قوم کے لوگوں، وللغفلات، بے خبریوں کے لیے، غفلتن کی جمع غفلات، بے خبریاں، غفلتیں، تعرض للعریب، جو پیش ہوتی ہیں، جو پیش آتی ہیں عقل مند کے لیے، یعنی عریب کہتے ہیں عقل مند کو۔ اے میری قوم کے لوگوں، بڑا تعجب ہے ان بے خبریوں کے لیے، جو بے خبریاں کس کو پیش آتی ہیں؟ عقل مند کو آتی ہیں۔ بھئی نادان کو آ جائیں، بیوقوف کو غفلتیں اور بے خبریاں آ جائیں، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اگر بے خبری تاج الدین صاحب جیسے آدمی کو آ جائے کہ وہ غفلت میں زندگی گزارے، یہ تعجب پر تعجب ہے۔ الا سنو یا قوم للعجب العجیب، اے میری قوم، یا قوم یہ تھا، میم کے نیچے زیر کے اشارہ اس طرف ہے کہ یا حذف ہوا ہے، للعجب العجیب، تعجب پر تعجب ہے، یعنی عجب کے لیے عجب، وللغفلات، غفلات کے لیے، تعرض للعریب، جو پیش آتی ہیں کس کے لیے؟ عقل مند کے لیے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔